تو محبت کرنا فرض ہے، واجب ہے، اس کا بغیر چارہ کار نہیں، لیکن غلو نہ ہو محبت کے اندر۔ سیدنا حسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، سیدنا حسین سیدنا علی کے فرزند ارجمند ہیں، سیدنا حسین سیدہ فاطمہ الزہرا کے جگر گوشہ ہیں، سیدنا حسین جنت کے شہزادے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن سیدنا حسین اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، اور دین نانا کا ہے، نواسے کا نہیں ہے، دین نانا کا ہے۔ اور سیدنا حسین نے پوری زندگی نانا کے دین کو فالو کیا، نانا کے دین کا پرچار کیا، نانا کے دین کو پھیلایا، اپنی طرف سے انہوں نے کوئی بھی بات لوگوں تو بیان نہیں کی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے میری والدہ نے کہا کہ حذیفہ، تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ حذیفہ نے کہا کہ کئی دن ہو گئے ہیں، آپ کے پیچھے جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، لیکن آگے جانے کی ہمت نہیں ہوتی، نماز پڑھ کے واپس آ جاتا ہوں، تو کئی دن ہو گئے میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا۔ ماں نے کہا حذیفہ تجھ پر افسوس، آج تم نے مغرب کی نماز میں ضرور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں میرا سلام بھی پیش کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنی ہے کہ وہ ہمارے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا کریں۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں مغرب میں پہنچا، نماز کے بعد بہت سارے لوگ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، سوال و جواب ہو رہے تھے، میں انتظار کرتا رہا کہ یہ لوگ فارغ ہوں، اللہ کے نبی کے پاس سے اٹھیں اور میں حاضری دوں۔ جب وہ لوگ کافی دیر تک سوال و جواب کر کے فارغ ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے نفل نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میں انتظار کرتا رہا کہ آپ نفل نماز مکمل کریں تو میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں۔ آپ کی نماز ابھی جاری ہی تھی کہ اسی اثنا میں عشاء کا وقت ہو گیا، سیدنا بلال نے عشاء کی اذان دی۔ عشاء کی نماز پڑھ کے پھر میں نے سوچا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں، اپنی والدہ کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن پھر لوگ اللہ کے نبی کے پاس تھے اور اس میں بھی کافی دیر بیت گئی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے اور اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اللہ کے نبی کے پیچھے چل دیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا، آپ کو روکنا مناسب نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قدموں کی آہٹ سن لی۔ آپ نے پیچھے کی طرف مڑ کر مجھے دیکھا
اور پوچھا حذیفہ ہو؟ فرمایا جی ہاں میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا کیا کام ہے؟ کہا والدہ نے آپ کی خدمت میں سلام بھیجا ہے اور دعاؤں کی درخواست کی ہے کہ آپ ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کریں۔ فرمایا غفر اللہ لک ولی امک یا حذیفہ، حذیفہ اللہ تجھے بھی معاف کرے، تیری والدہ کو بھی معاف کرے۔ اسی دوران ایک آواز سی آئی اوپر سے، آپ نے مجھے مخاطب ہو کر کہا حذیفہ یہ آواز سنی؟ حذیفہ نے کہا کہ جی ہاں سنی تو، لیکن یہ کیسی آواز تھی؟ فرمایا یہ آسمان کا دروازہ کھلنے کی آواز تھی، اور ایسا دروازہ جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا اور نہ آج کے بعد کبھی دروازہ یہ کھلے گا، ایک مرتبہ کھلا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ نیچے آیا زمین پر، اور وہ فرشتہ پہلی مرتبہ زمین پر آیا، آئندہ کبھی وہ نہیں آئے گا۔ فرمایا اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ مجھے اجازت دو میں زمین پر جاؤں۔ باری تعالیٰ جو عالم الغیب والشہادہ ہے، سب کچھ جانتا ہے کہ فرشتہ کیوں زمین پہ جانا چاہتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتے تو زمین پہ کیوں جانا چاہتے؟ فرشتہ کہتا ہے کہ میں زمین پہ جا کر تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں اور ان کی خدمت میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی اس دعا کو قبول کیا، اس درخواست کو قبول کیا، اور اس کے لیے خاص دروازہ کھولا کہ اس دروازے سے جا، اور چونکہ تو ایک خاص مقصد کے لیے جا رہا ہے، میرے محبوب کی خدمت میں سلام پیش کرنے جا رہا ہے، تو میرے محبوب کے لیے ایک تحفہ بھی لیتا جا۔ اور وہ تحفہ کیا ہے کہ ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اور وہ فیصلہ خاص فرشتے کے ذریعے آپ تک پہنچایا ہے کہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، اور آپ کی بیٹی کے جو آگے بیٹے ہیں، آپ کے نواسے ہیں، سیدنا حسن اور سیدنا حسین، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا۔ اہل بیت کے ان افراد کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خاص مقام دے دیا، سیدہ فاطمہ کا خاص مقام، آپ کے بیٹوں کا خاص مقام، اور یہ بیٹے جو در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول تھے، آپ کے نواسے تھے، اللہ کے نبی ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے، کیونکہ یہ چھوٹے سے تھے۔ سن 3 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں، سن 3 ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اس کے 1 سال کے بعد شعبان سن 4 ہجری میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، دونوں کے درمیان 1 سال کا فاصلہ۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے 12 ربیع الاول سن 11 ہجری، آپ کی وفات کے وقت سیدنا حسن کی عمر 7 سال اور کچھ مہینے تھی، سیدنا حسین کی عمر 6 سال اور کچھ مہینے تھی۔ 6 اور 7 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ کے نبی ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے، بے انتہا خلوت اور بے انتہا پیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے، اور باری باری یہ چھوٹے بچے، کبھی حسن اللہ کے نبی کی پیٹھ پہ چڑھتا، وہ اتر جاتا، اس کے اترنے کے بعد سیدنا حسین اللہ کے نبی کی پیٹھ پہ چڑھتے، یہ باری باری بچے چڑھ رہے ہیں اتر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں۔ آپ نے لمبا سجدہ کر دیا، اپنا سجدہ طویل کر دیا، بالآخر ان کو پکڑ کے اپنی پیٹھ سے نیچے اتارا، آپ نے تشہد کیا، پھر سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا نعم المطیۃ مطیۃکما، تمہاری سواری تو بہت ہی اچھی سواری تھی، جس سواری پر تم سوار ہو رہے تھے اس سواری کا کیا ہی کہنا، بہت ہی اچھی سواری تھی۔ یہ اللہ کے نبی نے خود اپنے لیے الفاظ ادا فرمائے۔ اور ایک اور موقع پر جب آپ اسی طرح اسی انداز سے نماز پڑھ رہے تھے، اور باری باری یہ دونوں شہزادے اللہ کے نبی کی پیٹھ پہ چڑھتے اترتے، تو کسی نے کہا بہترین سواری ہے جس پر تم سوار ہو رہے ہو، بہترین سواری ہے جس پر تم سوار ہو رہے ہو۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا
کہ سواری اگر بہترین ہے نعم الراکب ہوا، سوار بھی تو بہترین ہے۔ سوار کے بھی کیا ہی کہنے، جنت کے شہزادے، فرمایا ان سواروں کا بھی کیا ہی کہنا جو باری باری سواری پر سوار ہو رہے ہیں اور سواری کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے گھر میں آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ کے شکم مبارک سے قمیض اٹھی ہوئی تھی، آپ کا پیٹ نظر آ رہا تھا، والحسن والحسین یلعبان علی بطنہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین چھوٹے چھوٹے آپ کے پیٹ پہ چڑھے ہوئے تھے، پیٹ کے ساتھ اللہ کے نبی کے کھیل رہے تھے، موج مستیاں کر رہے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ ان سے اس قدر محبت کرتے ہیں، اس قدر پیار کرتے ہیں، آپ کے پیٹ پر، آپ کے سینہ مبارک پر یہ بچے چڑھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں ان سے کیوں نہ محبت کروں، ہما ریحانہ طایہ من الدنیا، یہ دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں جن کو میں سونگتا ہوں، جن کو میں چومتا ہوں، جن سے میں پیار اور الفت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، آپ کا پیار تھا، تو آپ ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ایک خطبہ جمعہ 1 سال یا 2 سال پہلے کا آپ کے سامنے بیان کیا تھا، ان کے فضائل مناقب، اور وہ ہمارا جو پیج ہے مسجد کا، جامع مسجد ابراہیم، اس پہ وہ خطبہ جمعہ موجود ہے جس میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب ذکر کیے تھے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ چونکہ دونوں کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، 1 سال سے کم کا بھی فرق تھا، اس لیے اللہ کے نبی دونوں سے ہی محبت کرتے تھے، دونوں سے ہی پیار کرتے تھے۔ اکثر واقعات میں، اکثر حدیثوں میں دونوں کا ذکر۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسامہ ابن زید بھی اللہ کے نبی کے بڑے محبوب تھے، زید بن حارثہ کے بیٹے۔ اللہ کے نبی خود اسامہ کو اپنی گود میں ایک طرف بٹھاتے اور دوسری طرف سیدنا حسن کو بٹھاتے، پھر اپنے بازوؤں کا حلقہ بنا کر ان کو اپنے سینے کے ساتھ پیٹ کے ساتھ چپکا لیتے اور اللہ سے کہتے کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ میں ایک کام کے سلسلے میں رات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے دروازے پر آیا، میں نے دروازہ بجایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر آئے، میں نے دیکھا کہ آپ نے چادر اوڑھ رکھی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کی پیٹھ پر کچھ ہے، آپ نے اس کو چادر میں چھپایا ہوا ہے، لیکن میں نے آپ سے پوچھا نہیں، اپنی جو حاجت تھی، اپنی جو ضرورت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حاجت، میری ضرورت، میرا وہ کام پورا کر دیا۔ جب میں جانے لگا تو میں نے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ یہ آپ کی پیٹھ پہ کیا ہے پیچھے جس پہ آپ نے چادر ڈال رکھی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے کے بجائے کہ میری پیٹھ پہ کیا ہے، آپ نے اپنی چادر کھینچی اور چادر اتار دی اور آپ کی پیٹھ پر سیدنا حسن اور سیدنا حسین سوار تھے۔ رات کے وقت آپ کے گھر میں اللہ کے نبی ان کو بہلا رہے ہیں، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اپنی پیٹھ پہ سوار کرایا رکھا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا انی احبہما اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر، واحب من یحبہما، اور اللہ جو جو حسن سے محبت کرتا ہے، جو جو حسین سے محبت کرتا ہے، اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ وہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرنا اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا سبب ہے، ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ سیدنا یعلا بن مرہ ایک صحابی ہیں، یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام البانی نے سلسلہ صحیحہ میں یہ روایت نقل فرمائی۔ یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کہ یا رسول اللہ فلاں دن آپ کی دعوت ہے، آپ میرے غریب خانے پہ تشریف لے آئیے گا، اور اس صحابی نے اللہ کے نبی کے ساتھ چند اور صحابہ کو بھی دعوت دے دی
کہ جب اللہ کے نبی میرے ہاں آئیں گے تو فلاں 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 تم بھی اللہ کے نبی کے ساتھ دعوت کے لیے آ جانا. اور ان میں یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. کہتے ہیں کہ جس دن دعوت تھی ہم ظہر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں, اور اس گھر کی طرف جا رہے تھے جہاں ہماری دعوت تھی. جب ہم باہر نکلے تو گلی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا. بچے کھیل رہے ہیں اور ان بچوں میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. وہ بھی بچے تھے, کھیل رہے تھے. اللہ کے نبی نے جب سیدنا حسین کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو فرط محبت سے اپنے بازو پھیلا دیے اور بازو پھیلا کر سیدنا حسین کو پکڑنے کی کوشش کی. آگے بھی سیدنا حسین تھے, انہوں نے نانا کا پیار دیکھا, نانا کا لاڑ دیکھا تو ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کی جیسے بچے بھاگتے ہیں, شوخی دکھاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل وہ ادھر جا رہے ہیں تو آپ اس کے پیچھے ادھر جا رہے ہیں, وہ ادھر بھاگ رہے ہیں تو آپ گلی میں اس کی طرف ادھر بھاگ رہے ہیں. اللہ اکبر, کتنا پیارا منظر ہو. اور صحابہ کتنی باریکی سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. اور ہزار کروڑ رحمتیں ہوں اللہ کے ان صحابہ اکرام پر جنہوں نے یہ منظر ہو بہو ان باریکیوں کے ساتھ اللہ کے نبی کی ان اداؤں کے ساتھ آپ کے اس پیار کے ساتھ نقل کیا اور ہم تک پہنچایا. بالآخر اللہ کے نبی نے سیدنا حسین کو پکڑ لیا, اپنے سینے کے ساتھ لگایا. یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی نے ایک ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا, سیدنا حسین کی ٹھوڑی کے نیچے, دوسرا ہاتھ اس کے سر کے اوپر رکھا, ایسے سیدنا حسین کے چہرے کو اپنے سامنے کیا, ایک ہاتھ نیچے دوسرا ہاتھ سر کے اوپر, اور قریب کر کے اللہ کے نبی نے اپنے ہونٹ سیدنا حسین کے ہونٹوں پر رکھ دیے, سیدنا حسین کے ہونٹوں پہ رکھ دیے. اور اس کے بعد فرمایا, 3 جملے ارشاد فرمایا, حسین منی وانا من حسین. فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ محبت کا پیار کا ایک جملہ ہے. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں تم تو میری جان ہو, میرا جگر ہو, میرے دل کا ٹکڑا ہو, میں تم سے ہوں, تم مجھ سے ہو. یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی نے ایسے جملے اور بھی صحابہ کے لیے کہے, لیکن یہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ حسین مجھ سے ہے, حسین کے ساتھ میرا تعلق ہے اور میں حسین سے ہوں, میرا حسین کے ساتھ تعلق ہے. یہ ایک جملہ ارشاد فرمایا. اور دوسرا فرمایا احب اللہ من احب حسینہ, اللہ بھی اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے. اللہ بھی اس سے محبت کرے. یہ ترجمہ ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو سیدنا حسین سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ, یہ اہل بیت کی محبت ہے جو ہم اہل الحدیث کو بغیر غلو کے, بغیر تنقیص کے, نہ کوئی کمی اور نہ کوئی زیادتی, جیسی محبت صحابہ کرام نے اہل بیت سے کی, آج الحمدللہ اہل الحدیث ویسی محبت اہل بیت سے کرتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ محبت کرے, اللہ پیار کرے اس شخص سے جو حسین سے پیار کرتا, حسین سے محبت کرتا. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ محبتہم عندنا فرض واجب یوجر علیہ. الفتاوی کے الفاظ ہیں کہ اہل بیت کی محبت ہمارے نزدیک فرض ہے. اللہ اکبر, جس طرح نماز فرض, روزہ فرض ہے, صاحب استطاعت پر حج فرض ہے, صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے, اس طرح ہمارے نزدیک اہل بیت کی محبت فرض ہے. فرض, اور ایسا فرض ہے یوجر علیہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے. لہذا ہمارے مذہب میں تو محبت ہی محبت ہے, بغض نام کی کوئی چیز نہیں. اہل بیت سے بغض رکھنے والا ناسوی, اہل بیت سے بغض رکھنے والا شیطان, اہل بیت سے بغض رکھنے والا گستاخ, اہل بیت سے بغض رکھنے والا اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان, اہل بیت سے بغض رکھنے والا کافر, اہل بیت سے بغض رکھنے والا پکا جہنمی. امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیح میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی حدیث نقل کی
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو بھی بغض رکھے گا اللہ اس کو جہنم کے اندر رسید کرے گا، جہنم رسید ہوگا، اللہ اس کو جہنم میں پھینکے۔ تو ہم تو متحمل ہو ہی نہیں سکتے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اہل بیت کے لیے اپنے دل میں بغض رکھیں، نفرت رکھیں، عداوت رکھیں۔ ہمارا مذہب محبت ہی محبت ہے، تمام صحابہ ان کے لیے محبت، اور خاص طور پر اہل البیت جس میں سر فہرست اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہیں، آپ کے نواسی اور نواسیاں ہیں، سب کے لیے محبت، سب کے لیے الفت اور سب کے لیے پیار۔ تو بغض رکھنے والا اپنا انجام سوچ کے جائے، ان کی شان میں تنقید کرنے والا اپنا انجام سوچ کے جائے کہ مرنے کے بعد اللہ کے نبی کی اس حدیث کے تناظر میں جہنم منہ کھولے میرا انتظار کر رہی ہے۔ تو فرمایا من احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے محبت کرے گا اسے اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ تو محبت کرنا فرض ہے، واجب ہے، اس کا بغیر چارہ کار نہیں، لیکن غلو نہ ہو محبت کے اندر۔ سیدنا حسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، سیدنا حسین سیدنا علی کے فرزند ارجمند ہیں، سیدنا حسین سیدہ فاطمہ الزہرا کے جگر گوشہ ہیں، سیدنا حسین جنت کے شہزادے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن سیدنا حسین اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، اور دین نانا کا ہے، نواسے کا نہیں ہے، دین نانا کا ہے۔ اور سیدنا حسین نے پوری زندگی نانا کے دین کو فالو کیا، نانا کے دین کا پرچار کیا، نانا کے دین کو پھیلایا، اپنی طرف سے انہوں نے کوئی بھی بات لوگوں تو بیان نہیں کی۔ تو اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور اس محبت کے تابع صحابہ کی، اہل بیت کی، سب کی محبت ہے اس کے تابع۔ تو غلو نہیں کرنا کہ آپ غلو کریں پیروں کو صحابہ کے برابر، صحابہ کو نبیوں کے برابر، نبی کو اللہ کے برابر، قطعاً نہیں۔ جو اللہ کی شان، مقام، مرتبہ ہے وہ کائنات میں کسی کا نہیں۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ ہے، اس میں آپ کا کوئی شریک اور سہیم نہیں۔ صحابہ کے مرتبے الگ، ازواج مطہرات کے مرتبے الگ، عشرہ مبشرہ کے مرتبے الگ، سیدنا حسن کا مقام الگ، سیدنا حسین کا مقام الگ۔ تو غلو نہیں کرنا، غلو سے جس طرح غلو سے بچنا ہے، بالکل اسی طرح ان کی شان میں کمی بھی نہیں کرنی، تنقیص بھی نہیں کرنی، ان پر کوئی جملہ نہیں کہنا، اپنے دل میں بغض نہیں رکھنا۔ تو دوسرا جملہ اللہ کے نبی نے سیدنا حسین کے ہونٹ چوم کے کہا احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ حسین صبت من الاسباط، حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے، میری اولاد۔ ابھی حدیث جو آپ کو میں نے سنائی اسامہ ابن زید والی، جو پیچھے اللہ کے نبی نے سوار کرا کے رکھا تھا، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ اسامہ نے کہا اللہ کے نبی یہ کون ہے؟ جب اٹھایا، چادر ہٹائی، تو فرمایا ھذا ابنایا، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے بیٹے، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے پھول ہیں۔ اور یہ محبت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن و حسین سے فرمایا کرتے تھے، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے کہ جو نانا ہو اور ایسا ہو کہ وہ اولاد نرینہ سے محروم ہو، اللہ نے اس کو اولاد نرینہ نہ دی ہو، وہ اس محبت کا اندازہ کر سکتا ہے۔ اور نانا کی تو جان ہوتے ہیں نواسے نواسیاں، جس طرح دادا پوتے اور پوتیوں سے محبت کرتا ہے، اس طرح نانا نواسے اور نواسیوں کو دل و جان سے چاہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اللہ نے آپ کو 4 بیٹے دیے، قاسم، عبداللہ، طیب، طاہر، سیدہ ختیجہ سے، تینوں فوت ہو گئے۔ چوتھا بیٹا ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ سے دیا، ابراہیم، وہ تقریباً 20 مہینے کا ہوا اور فوت ہو گیا، اولاد نرینہ نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا زندہ رہتا، خاص طور پر ابراہیم کے متعلق، اپنے بیٹے کے متعلق آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیّا، میرا یہ بیٹا ابراہیم بن محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ رہتا، زندگی پاتا، جوان ہوتا، اللہ کا سچا نبی بن کے آتا، لیکن اللہ نے مہر لگا دی، آپ کو خاتم النبیین بنایا، خاتم الرسل بنایا، آپ کے بعد کسی نے نبی بن کے نہیں آنا تھا، اس لیے اللہ نے اپنے نبی سے اپنے بیٹے واپس لے لیے، بیٹے واپس لے لیے۔ تو اب اللہ کے نبی کی نرینہ اولاد نہیں تھی، بیٹیاں تھیں۔ جب اللہ نے آپ کی بیٹیوں کو بیٹوں سے نوازا تو اللہ کے نبی اس طرح اپنے بیٹوں سے پیار محبت کرتے تھے جس طرح پھول کو آپ ناک کو لگاتے ہیں، رخسار کو لگاتے ہیں، آنکھ کو لگاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، سونگتے ہیں، بیائی نہیں، اسی طرح اللہ کے نبی سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو اس طرح سونگا کرتے تھے۔ اپنی ناک مبارک اللہ کے نبی ان کی ناک پہ رکھتے تھے، ان کے رخسار کو اللہ کے نبی سونگتے تھے، ان کے سر کو سونگتے تھے، بالکل اس طرح جس طرح پھول کو سونگا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی الفت تھی، محبت تھی، پیار تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح صحابہ کرام بعد میں سیدنا حسن اور سیدنا حسین سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے مروی یہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دن کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فصل عصر کی نماز پڑھا کے باہر نکلے، آپ کے ساتھ سیدنا علی بھی ہیں۔ دیکھا کہ گلی کے اندر سیدنا حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں، اور تقریباً 8 سال کے ہو چکے ہوں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے حسن کو پکڑا اور اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، کندھوں پر سوار کرا لیا۔ اللہ اکبر! کیا ہی کہنے سیدنا ابوبکر صدیق کے کہ کبھی ان کندھوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر غار ثور تک پہنچایا۔ اتنا خطرناک پہاڑ ہے، سنگریزے باہر نکلے ہوئے، اس کے اوپر چڑھ کے اللہ کے نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر خود سواری بن کے غار ثور کے دہانے تک پہنچایا، اور انہی مبارک کندھوں پر آج حسن بھی سوار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہوئے جا رہے ہیں کہ یہ بچہ تو ہو بہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ بالکل نہیں۔ اور واقعتاً ایسا ہی تھا۔ سیدنا انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی، آپ کی نشست و برخاست کو دیکھا، طرز تکلم کو دیکھا، آپ کو قریب سے دیکھا، آپ کے مبارک ہونٹ دیکھے، آپ کی ناک دیکھی، نین و نقوش دیکھے، آپ کا چاند جیسا چہرہ دیکھا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ بٹن کھولے ہوئے تھے، آپ کے سینہ مبارک میں دیکھا سوئی کی سلائی کے نشان تھے، سینے مبارک تک کو دیکھا۔ وہ انس کہتے ہیں لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن، جتنے بھی صحابہ تھے ان میں سب سے زیادہ اگر مشابہت تھی، ہم عکس پیغمبر اگر کسی کو کہہ سکتے ہیں، ہم شکل پیغمبر اگر کسی کو کہہ سکتے ہیں تو وہ تھے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو باہر کیف اللہ کے نبی کو دونوں سے محبت تھی، دونوں سے پیار تھا، دونوں سے الفت۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ حج کے موقع پر ایک مرتبہ ایک شخص اپنا ایک مسئلہ لے کر سیدنا عبداللہ بن عمر کی خدمت میں آ گیا۔ اس نے کہا جناب میں نے احرام پہنا ہوا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ احرام کی حالت میں اگر مچھر کا خون لگ جائے، ظاہر بات ہے مچھر مر گیا، اس کا خون احرام میں لگ گیا، کیا حکم ہے اس کا؟ احرام کی حالت میں جو جوں بھی آپ کو کاٹ رہی ہے تو اس کو مارنا بھی منع ہے، مکھیاں تنگ کریے تو مکھیوں کو مارنا بھی منع، کوئی کسی چیز کو آپ مار نہیں سکتے۔ احرام پہننے کے بعد کئی طرح کی پابندیوں کا سامنا انسان کو ہوتا ہے، ناخن نہیں کاٹ سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا۔ تو احرام کی حالت میں اگر مچھر کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا من این انت، سوال کا جواب بعد میں دوں گا، یہ بتاؤ آئے کہاں سے ہو؟ حج میں تو دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، تم کہاں گئے ہو؟ کس علاقے سے آئے ہو؟ اس شخص نے کہا من اہل العراق، میں عراقی ہوں، عراق سے آیا ہوں، اہل عراق میں سے ہوں۔ اللہ اللہ! عبداللہ ابن عمر نے جواب دینے کے بجائے کہا انظر الی ھذا، انظروا الی ھذا، لوگوں دیکھو اس کو، دیکھو اس کو، یسأل عن دم البعوض، یہ مچھر کے خون کے متعلق سوال کر رہا ہے۔ وقد قتلوا ابن رسول اللہ،
ان کو شرم و حیا نہیں آئی، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ کے نواسے کا خون بہا دیا۔ اس وقت کوئی شرم و حیا نہیں آئی، کوئی غیرت نہیں آئی۔ بے وفائی کر کے کوفیوں نے، عراقیوں نے کربلا میں سیدنا حسین کو شہید کر دیا۔ اتنا مقدس خون، ایک عام مسلمان بھی ہو تو اس کی حرمت بیت اللہ سے زیادہ ہے، عام مسلمان کی بھی، عام مسلمان کی حرمت بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ یہ تو شہزادہ ہے، جنتی جوانوں کا سردار ہے، جگر کوشہ بطول ہے، اللہ کے نبی کا فرزند ہے، بیٹا ہے، اس کا خون کتنا مقدس ہوگا۔ اس مقدس خون کو ساتھیوں سمیت بہا دیا۔ اس وقت کوئی خیال نہیں آیا کہ ہم کس کا خون بہا رہے ہیں، کیوں بہا رہے ہیں، اور آج احرام کی حالت میں مچھر کے خون کے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا وقد سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دونوں حسن اور حسین میرے دنیا کے اندر پھول ہیں، پھول۔ ان ظالموں نے اس پھول کو مسل دیا، اس پھول کی پنکھڑیاں بکھیر کے رکھ دی، اس کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ ان کو اس وقت کوئی خیال نہیں آیا، کوئی شرم و حیا نہیں آئی۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار مناقب، فضائل موجود ہیں، اور سیرت کے لحاظ سے آپ سیرت پڑھیں تو سیدنا حسین امام ہیں، صحابی ہیں، قاری ہیں، حافظ ہیں، تہجد گزار ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، عابد ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، دن کو روزہ رکھنے والے، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے، سخاوت کے دھنی ہیں، اور بالآخر شہید ہیں کہ اپنا خون اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمیں سیدنا حسین سے کیا نسبت ہے۔ اپنے آپ کو حسینی کہنے والے، سیدنا حسین کے نام کا ماتم کرنے والے، ان کی قرآن کے ساتھ کیا نسبت ہے۔ سیدنا حسین تو آخری دم تک قرآن پڑھتے رہے، ان لوگوں کی قرآن کے ساتھ کیا نسبت ہے۔ سوچیں، سیدنا حسین روزے رکھنے والے، ہماری سیدنا حسین کے ساتھ کیا نسبت ہے۔ سیدنا حسین نمازی، نماز پڑھنے والے، اور ہم سبیلوں کے چکر میں اور ماتموں کے چکر میں، تازیوں کے چکر میں نمازیں اپنی چھوڑ دینے والے۔ تو سیدنا حسین سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سیرت، آپ کے کردار کو اور آپ کی زندگی کو ضابطہ حیات بنایا جائے۔ سیدنا حسین کے اندر بڑی عاجزی تھی، بڑی عاجزی تھی۔ دو چھوٹے چھوٹے واقعے اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور ان واقعات کو سننے کے بعد دیکھیں کہ ہمارے اندر ایسی عاجزی ہے، اس عاجزی کو تلاش کریں، کتنا بلند مقام ہے، کتنے مرتبے پر فائز ہے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بھائی محمد بن علی کے ساتھ کوئی تکرار ہو گیا۔ محمد بن علی، جن کو محمد ابن الحنفیہ کہا جاتا ہے، سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اور شادیاں کی۔ ایک خاتون تھی بنو حنیفہ قبیلے کی، جس سے ان کو اللہ نے بیٹا عطا کیا، تو سیدنا علی نے اس بیٹے کا نام اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر محمد رکھا، جو محمد بن حنفیہ، محمد ابن علی کہلاتے ہیں۔ باپ ایک ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مائیں مختلف۔ تو دو بھائیوں کے درمیان کسی بات پہ تکرار ہو گیا، ایک طرف محمد بن حنفیہ ہے یعنی محمد بن علی ہے، اور ایک طرف سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ، اور اس تکرار میں دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ غصے میں سیدنا حسین اپنے گھر چلے گئے، محمد ابن الحنفیہ اپنے گھر چلے گئے۔ گھر جاتے ہی محمد بن علی، محمد ابن الحنفیہ کو خیال آیا کہ یہ کیا کر دیا، چنانچہ فوراً کاغذ اٹھایا اور ایک چھوٹا سا رکا لکھا، اللہ اکبر، رکے پر لکھا کہ محمد بن علی کی طرف سے حسین ابن علی کے نام، محمد بن علی کی طرف سے حسین ابن علی کے نام۔ اما بعد، میں بنو حنیفہ کی ایک عام عورت کا بیٹا ہوں، قبیلہ بنو حنیفہ کی ایک عام عورت کا بیٹا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کے بیٹے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے بیٹے ہیں۔ جو میری ماں ہے، میری ماں جیسی عورتوں سے اگر زمین بھر جائے، یہ محمد بن الحنفیہ کے الفاظ، میری ماں جیسی عورتوں سے اگر زمین بھر جائے، اتنی عورتیں ہوں، وہ سب مل کر آپ کی والدہ کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا آپ کو مقام دیا، آپ
जन्नत में नौजवानों के सरदार होंगे, आपके बेशुमार फजाइल हैं। लिहाजा इन फजाइल का तकादा यह है कि सुलह करने में भी आप सबकत करें। अल्लाह अकबर। मैं नहीं चाहता कि मैं सुलह करने में आपसे सबकत ले जाऊं, आपसे फजीलत ले जाऊं। आपके पास फजाइल की भरमार है, फजाइल ही फजाइल है। लिहाजा सुलह करने में भी आप मुझसे सबकत लें, आप आए मुझसे सुलह करें। मैं नहीं चाहता कि मैं सुलह करके आपसे सबकत दूं। सैयदना हुसैन ने खत पढ़ा, फौरन आ गए और अपने भाई मोहम्मद बिन हनफिया से सुलह कर ली। आज अगर किसी को कहा जाए आप बड़े हैं, आपका मकाम मर्तबा है, आप खानदान के बड़े हैं, आप इदारे के बड़े हैं, आप जमात के बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपके फजाइल हैं, मनाकिब हैं, अल्लाह ताला ने आपको इल्म से नवाजा है, अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने आपको मकाम मर्तबे से नवाजा है, आप बड़े हैं और आप सुलह करें। वो कहेगा मैंने अपनी नाक कटवानी। झुकने के लिए तैयार नहीं होते। मकाम मर्तबा चाहे वो आलिम ही क्यों ना हो, मुफ्ती ही क्यों ना हो, वो इल्म का गुरूर उनको उनकी गर्दन के अंदर सरिया घुसेड़ देता है। कमर नहीं झुकती, मैं क्यों जाऊं, वो छोटा है उसको मेरे पास आना चाहिए। तो तुम्हारे जाने से तुम्हारा मकाम मर्तबा कम हो जाएगा। ये आजिज़ी तो आनी चाहिए। सैयदना हुसैन की सीरत का तकाजा ये, अहले बैत से मोहब्बत का तकाजा ये है, गर्दन से सरिया निकालना चाहिए। और ये जो मैं कदाई है कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों जाऊं, मैं बड़ा, इल्म में भी बड़ा, मकाम में भी बड़ा, मर्तबे में बड़ा, मेरे पास दौलत, मेरे पास फला, ये कब्र में कोई चीज काम नहीं आएगी। न मकाम, न मर्तबा, न इल्म, न दौलत। तो इसलिए सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरह आजिज़ी पैदा करें, सुलह में पहल करें। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, व खैरुहुमा अल्लज़ी यबदअु बिस्सलाम, कि दो भाई जो आपस में नाराज हों, नाचाकी हो, उनके दरमियान बातचीत बंद हो, एक दूसरे का मुंह ना देखते हो, फरमाया उन दोनों में बेहतरीन वो है जो सलाम में पहल करे, सुलह में पहल करे, वो बेहतरीन है। हम कहते हैं हमें बदतरीन ही सही है, हमने नहीं जाना किसी के यहां, हम नहीं सुलह करेंगे, हम नहीं मानेंगे, बाहर कैफ। तो आजिज़ी इनकिसारी थी। इसी से मिलता जुलता वाक़या नकल किया है मुअर्रिखीन ने कि आप अपने घोड़े पर सवार हैं, उम्दा पोशाक पहनी हुई है, लिबास पहना हुआ है, और मदीना के नवाह से गुजर रहे हैं बाहर से। तो खाना बदोश किस्म के लोग बैठे हुए थे, होते हैं, तो वो खाना खा रहे थे। उस वक्त जमीन पर ही उन्होंने दस्तरखान बिछाया हुआ था और उस पर जो उनके पास रूखी सूखी रोटी थी वो बिछा रखी थी। उनको पता चला कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, अल्लाह के नबी के नवासे गुजर रहे हैं। तो दावत दी है, हलुम्मा यब्ना रसूलिल्लाह, के अल्लाह के नबी के बेटे आए, हमारे साथ दावत में शरीक हो, हमारा खाना तनावल फरमाए। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला वहीं रुक गए, घोड़े से उतरे और आकर उनके साथ बैठ गए जमीन पर बैठ गए और कुरान की आयत पढ़ी कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। तकब्बुर तो ज़ेब ही नहीं, अल मुतकब्बिर तो अल्लाह की जात है। जो तकब्बुर करता है वो अल्लाह की चादर खींचने की कोशिश करता है। अल्लाह की चादर है तकब्बुर, अल्लाह की इज्जत है तकब्बुर। तो जो तकब्बुर करता है और किसी माना में भी करता है, किसी भी शय पर करता है, वो समझ ले कि वो अल्लाह की इज्जत में हाथ डाल रहा है। तो अल्लाह ऐसे बंदे को कैसे छोड़ेगा फिर। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्तकबिर, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। और उनके साथ बैठकर वो सूखी रोटी जिसे चबाना मुश्किल था, वो सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला ने खाई। खाना खाने के बाद कहा कि भाइयों मैंने आपकी दावत कबूल की, अब आप तमाम लोगों की भी दावत है, फला दिन मेरे गरीब खाने पे आ जाना, सबकी दावत है। तो सारे गरीब गुरबा बेचारे पहुंच गए। अच्छा उम्दा खाना सैयदना हुसैन ने उनके लिए बनवाया, दावत का खाना खिलाया, सब गरीबों को कपड़े पहनाए और सबको जाते जाते दिरहम और दिनार की एक एक थैली भी साथ दे दी। अल्लाह अकबर, क्या सखावत, क्या सखावत। तो इसका कोई एक जर्रा भी हमारी जिंदगियों में नजर आ रहा है। उनका किरदार देखें, उनका अमल देखें। मोहब्बत के दावे तो हैं, तो सिर्फ मोहब्बत का दावा तो काम नहीं आएगा। क्या आप कहें जी हमें सैयदना अली से मोहब्बत है, सैयदना हसन से मोहब्बत है, सैयदना हुसैन से मोहब्बत है, लेकिन उनकी अमली जिंदगी को अपनाने की आप कभी कोशिश ना करें।
کہیں اس کا پرتو نظر نہ آئے، اس کا عکس نظر نہ آئے، تو صرف محبت کا دعویٰ انسان کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ محبت کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من بطّ بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، کل قیامت کے دن تمہاری جو سواری ہے، جو چلے گی، جو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب کرائے گی، وہ عمل کے بل بوتے پر ہوگی۔ عمل کے بل بوتے پر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جاؤ گے۔ اور فرمایا جس کے پاس عمل نام کی چیز نہ ہوئی، یا عمل کے اندر کمی ہوئی، عمل کے اندر کھوٹ آ گیا، وہ سمجھ لے کہ وہ محض سید ہونے کی وجہ سے، ہاشمی ہونے کی وجہ سے، قریشی ہونے کی وجہ سے، فاروقی اور صدیقی ہونے کی وجہ سے وہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اللہ ان ٹھپوں کو، ان ناموں کو نہیں دیکھتا، اللہ عمل کو دیکھتا ہے کہ عمل آپ کیا کر کے لائے ہیں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں محبت ہے، وہ محبت جس پر نجات کا دار و مدار ہے۔ اس محبت میں ہم غلو نہیں کرتے، اس محبت میں ہم تنقیس نہیں کرتے، ہم ان کی سنتوں پر، ان کے طریقوں پر، ان کے کردار پر، ان کے اعمال پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان سے آگے بڑھنے والے نہیں، اور نہ ہی ان سے پیچھے اتنا رہ جائیں کہ وہ ہم سے بہت دور نکل جائیں۔ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جہاں جہاں ان کا پاؤں ہے اس کے پیچھے لائن بنا کر ہم ان اہل بیت کے، ان افراد کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی محبت ایمان کا جز ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لا یأمن امن میں نہیں آ سکتا کون شخص کل قیامت کے دن جو دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرتا، لا یأمن یوم القیامت الا من یخاف اللہ فی الدنیا، دنیا کے اندر جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، فرمایا یہی شخص کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ جس نے دنیا میں اللہ کے خوف کو، اللہ کے ڈر کو پسے پش ڈال دیا، کوئی خوف نہیں ہے کیسے کما رہا ہے، کوئی خوف نہیں ہے کہاں خرچ کر رہا ہے، کوئی خوف نہیں ہے اس کا دن کیسے گزر رہا ہے، کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے راتیں کیسے گزر رہی ہیں، کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ حقوق العباد کو پامال کر رہا ہے، کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ رشتے ناتوں کو توڑ رہا ہے، کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ غریبوں کے حقوق کو سلب کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ دن رات گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے۔ میں ایسا شخص سوچ لے کل قیامت کے دن یہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی اس کا مقدر بنے گی جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے ڈر اور خوف کو ہمیشہ اپنے پیش نگاہ رکھتا ہے۔ تو یہ پیغام ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا۔ ان کی حیات طیبہ کو پڑھنے کی کوشش کریں، ان کے کردار کو پڑھیں، ان کے واقعات کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تمام صحابہ کی محبت راسخ فرمائے، خصوصاً اہل بیت کی محبت جو ہمارے ایمان کا جز ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھی نفاق نہ رکھے، کسی کے لیے بغض نہ رکھے، وہ صحابہ ہوں، صحابیات ہوں، ازواج مطہرات ہوں، تابعین ہوں، محدثین ہوں، امام ہوں، یا آج کے دور کے مسلمان ہوں، اس لیے کہ کسی مسلمان کے لیے دل میں بغض رکھنا اپنی نیکیوں کو آگ لگانے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک اور صاف فطرت سلیمہ یا قلب سلیم جسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے اور ہر قسم کے بغض نفاق سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔